کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ نہیں کہنا چاہیے، یہ صرف صحابہ کرام کا حق ہے۔ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ توبہ میں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم، جس کا مفہوم یہ کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مہاجرین اور انصار اور ان کی صحیح طور پہ اتباع کرنے والے یعنی صحابہ کرام اور ان کی پیروی صحیح طور پہ کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہیں۔ تو صحابہ کرام کے لیے رضی اللہ عنہ کا استعمال یہ بھی قرآن سے ثابت، اور صحابہ کی صحیح طور سے اتباع کرنے والے، احسان کے ساتھ اتباع کرنے والے، والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم، تو ان کی اتباع کرنے والوں کو بھی رضی اللہ عنہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ تو اب مجھے بتائیے، کیا امام اعظم صحابہ کرام کی اتباع نہیں کرتے تھے؟ کیا امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل صحابہ کرام کی اتباع نہیں کرتے تھے؟ کیا غوث اعظم، خواجہ غریب نواز اور دیگر اولیاء کرام صحابہ کرام کی اتباع نہیں کرتے تھے؟ یقیناً کرتے تھے، تبھی تو اللہ کے ولی بنے اور ولیوں کے سردار بنے۔ جب اتباع کرتے تھے تو قرآن کی روشنی میں ان کو رضی اللہ عنہ کہا جا سکتا ہے۔ اب جو یہ کہے کہ نہیں کہنا چاہیے، تو ان سے کہیے کہ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے تعلق سے تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر تم اس آیت کریمہ کو دیکھنے کے بعد اب بھی رضی اللہ عنہ کہنے کے تعلق سے انکار کرتے ہو تو تم قرآن کے خلاف جا رہے ہو، اپنا موقف قرآن کے خلاف بیان کر رہے ہو۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کے افعال یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن اور احادیث طیبہ کی روشنی میں ہیں، اور الحمدللہ ہمارے تمام افعال، تمام پریکٹسز جو اہل سنت والجماعت کے ہیں وہ ہم قرآن اور حدیث سے ثابت کر سکتے ہیں۔ اور یہ وہابی قرآن پڑھتے ہیں لیکن سمجھنے سے قاصر۔ سمجھ میں بھی کیسے آئے گا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی دل میں نہیں، اولیاء کرام کی محبت ہی نہیں، تو کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ اب اس سے یہ پتا چلا کہ ان کو غوث اعظم سے دشمنی ہے، بغض ہے، عناد ہے، عداوت ہے، خواجہ غریب نواز سے دشمنی ہے۔ اب آپ ہی اندازہ لگا لیجئے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث قدسی کے اللہ ارشاد فرماتا ہے، جو میرے کسی ولی سے عداوت کرے اس سے میرا اعلان جنگ۔ اب کوئی اللہ سے تو جنگ نہیں کر سکتا، کیا مطلب؟ اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ تو اولیاء کرام کی برائی کر کے یہ خود اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ ہمیں ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔